علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی. ایک بار غوث الاعظم تقریر کر رہے تھے. کون؟ سبحان اللہ بولو نا یار. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اخبار الاخیار میں لکھا ہے غوث الاعظم تقریر کر رہے تھے نا تو چیل آ کے بولنے لگی. اب چیل کو تو کوئی عقل نہیں ہوتی نا، مگر بول گئی، غلط جگہ بول گئی. غوث پاک نے دیکھا چیل بول رہی ہے. شیخ محقق نے لکھا ہے غوث الاعظم کو جلال آ گیا. میں لوگوں کو اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں، یہ ڈسٹرب کر رہی ہے. آپ نے ایسے کر کے دیکھا، پٹ سے نیچے گری، 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ اللہ اللہ. اس کے بعد غوث پاک گئے، فرمایا اٹھ جا. وہ اوٹ جڑ گئی، زندہ بھی ہو گئی، اڑنے لگی. فرمایا اڑنے کے لیے نہیں کہا ہے، اٹھنے کے لیے کہا ہے. میرا نام سن، میرا نام عبد القادر ہے. آج کے بعد نا میں جب تقریر کر رہا ہوں تو ادھر سے گزرے تو بولنا نہیں. اس بار زندہ کر رہا ہوں، اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. غوث الاعظم فرماتے ہیں اللہ کی ناشکری کرنی ہے تو اس کے سامنے جا کے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. اور وہ تو کوئی ہے ہی نہیں. جب اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے تو کیوں اللہ کی شکایتیں کرتے لوگوں سے کیوں کرتے رہتے ہو؟ یہ کہنا کہ میاں میرا کام نہیں چل رہا یہ اللہ کی شکایت ہے. یہ کہنا کہ میں بڑا پریشان ہوں یہ اللہ کی شکایت ہے. یا شکر ادا کرنے کا مقام تھا مگر انسان نہیں کرتا. آپ کو بتاؤں میں نے اور آپ نے کتنی ناشکری کری اپنی زندگی میں. سنیے غوث الاعظم فرماتے موسموں پہ اعتراض کرنا، یعنی یہ کہنا کہ سردی بہت ہو رہی ہے یہ ناشکری ہے. یہ کہنا کہ گرمی بہت ہو رہی ہے یہ ناشکری ہے. یہ کہنا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے یہ ناشکری ہے. یہ کہنا کہ بارش ہو رہی ہے یہ بھی ناشکری ہے. اللہ اکبر زیادہ ہو رہی ہے یہ بھی ناشکری ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں غوث الاعظم کہ فرماتے ہیں کہ سمندر کے اندر ایک جگہ جزیرے پر ایک اللہ کا ولی رہتا تھا. وہ اتنا بڑا ولی تھا کہ جب وہ زمین سے نظر اٹھاتا تھا تو عرش دیکھ لیا کرتا تھا. مگر ایک مرتبہ بارش بہت تیز ہوئی. جب بارش تیز ہوئی نا تو اس نے سمندر میں بارش ہوئی تو وہ کہنے لگا یا اللہ سمندر میں بارش کی کیا ضرورت ہے، یہاں تو پہلے سے بہت پانی ہے اور میرے علاوہ کوئی انسان بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا تو مجھے مشورے دے گا کہ ضرورت ہے کہ نہیں. آج کے بعد تو میرا مقبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے مردود. آج کے بعد میں نے تجھے ولایت سے نیچے گرا دیا. وہ روتا رہا. غوث الاعظم فرماتے بولو تمہارے پاس کون سی ولایت ہے؟ اچھا ٹیلی فون پہ مزے لیتے ہیں لوگ، اور بتاؤ کیا ہو رہا ہے. وہ ادھر سے کرا اور کیا بتائیں گرمی بہت ہو رہی ہے. آپ پوری زندگی کہتے رہے گرمی بہت ہو رہی ہے، کم ہو جائے گی؟ آپ کہتے رہیں گے آپ کا نام لکھ جائے گا ناشکروں میں. مگر میرے شیخ محی الدین عبد القادر ارشاد فرماتے ہیں یہ سب چیزیں نہ کہا کرو. ایک مرتبہ مدینے میں بہت تیز ہوا چل رہی تھی. ایک صحابی نے کہہ دیا حضور ہوا بہت تیز چل رہی ہے. سرکار نے فرمایا خاموش، ہوا چل نہیں رہی ہے، اسے میرا پروردگار چلا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے میرا رب چلا رہا ہے. اب ذرا غور کریں. میں بس آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں شکر خدا کیا کرو. واصف علی واصف فرماتے ہیں چاہے پریشانیاں کتنی بھی بڑی پہاڑ ہو مگر انسان چاہے کتنا بھی پریشان ہو بس وہ شکر شروع کر دے، شکر شروع کرے گا آدھی پریشانی اسی دن دور ہو جائے گی. ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے، بہت زیادہ مالدار آدمی تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ اللہ سے کہہ دینا وہ مجھے دینا بند کر دے، دینا بند کر دے، وہ مجھے عطا کرنا بند کر دے. میری طبیعت بھر گئی، حالانکہ نہیں بھرتی طبیعت. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتا ہے انسان مال 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 کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ جاتا ہے، غافل رہتا ہے. مگر وہ کہتا ہے مولا سے کہنا مجھے دینا بند کر دے. اور اس کے بعد ایک اور غریب آدمی ملا جس کے پاس کپڑے تک نہیں تھے. کہنے لگا مولا سے کہہ دے مجھے کچھ دے دے، میں تو اپنا جسم ڈھکے ہوئے ہوں، دھوپ اپنا جسم ڈھکے ہوئے ہوں میں ریت سے. اللہ اکبر. موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کرنے لگے مولا ایک تیرا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ اسے تو دینا بند کر دے. اللہ نے فرمایا اس سے کہنا کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اسے دینا بند کر دوں گا. اللہ اکبر. کا دوسرا بندہ کہتا ہے اس کے پاس کپڑے نہیں، کا اس سے کہنا تو شکر شروع کر دے. موسیٰ
موسیٰ آئے, وہ مالدار آدمی ملا, کہنے لگا اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا اللہ نے فرمایا وہ دینا بند نہیں کرے گا, تو شکر ادا کرنا بند کر دے. اس نے کہا میں کسی لائق نہیں تھا, میرے اللہ نے مجھے بہت نوازا, شکر ادا کرنا کیسے بند کر دوں؟ تو وہ موسیٰ کہنے لگے تو شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا, وہ تجھے نوازنا بند نہیں کرے گا. دوسرا کہنے لگا مجھے میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو شکر شروع کر دے. کہنے لگے کس بات پا؟ کہ کس بات کا؟ کہ اللہ نے تجھے ہاتھ پیر سلامت دی, اس کا شکر ادا کر. شکر ادا کرے گا تو تیری حالت بدلتی 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 چلی جائے گی. مگر صاحبو آج کے زمانے میں شکر ادا کرنے کے لیے کہو نا, میں نے ایک صاحب سے کہا شکر ادا کرو, کہنے لگے کس بات پر شکر ادا کروں؟ میں نے کہا چلو ایک حدیث بیان کرتا ہوں. حدیث شریف میں اللہ کے رسول فرماتے ایک عابد تھا بنی اسرائیل میں جس نے 400 سال عبادت کی. کتنے سال بولو؟ 400 سال. پورا مجمع بولے کتنے سال؟ 400 سال. 400 سال عبادت کرنے کے بعد اس نے دعا مانگی, یا اللہ تو نے مجھے عبادت کی توفیق دے دی تو مجھے پروردگار پھر موت بھی سجدے میں عطا کرنا. ارے ہم لوگ عبادت کریں تو 10 20 15 سال کر پاتے ہیں, اور عمر اگر زیادہ لمبی ہو تو کوئی 70 80 سال ہوتی ہے. آپ اس محفل میں دیکھ لو کہ جوان زیادہ ہیں بوڑھے کم ہیں. یہ بتاؤ کیا لوگ پیدا کم ہوئے تھے؟ نہیں نہیں. امام غزالی کہتے ہیں بوڑھے کم ہی لوگ ہوتے ہیں, پہلے ہی لوگ انتقال کر جاتے ہیں. اور گزارش کرتا ہوں بڑے دھیان سے سنیں, اس نے 400 سال عبادت کی, اس نے دعا کی یا اللہ سجدے میں موت عطا کر دے. اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. جب وہ مرا تو سجدے میں مرا. جب وہ مر کے رب کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ نے فرمایا فرشتوں میں نے اسے اپنے فضل سے بخش دیا, اپنی رحمت سے بخش دیا. وہ کہنے لگا مولا تو مجھے اپنے فضل سے بخش رہا ہے, کہ اگر تو مجھے اپنے فضل سے بخشے گا تو پھر میری عبادت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے پھر دوسری بار فرمایا فرشتوں میں نے فضل سے بخش دیا. وہ بولا مولا میری عبادت. اللہ نے پھر فرمایا میں نے فضل سے بخش دیا. وہ کہنے لگا مولا میری عبادت, پروردگار میری عبادت. اللہ اکبر. کہنے لگا میں نے پورے دن روزے رکھے ہیں 400 سال, میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, پوری رات عبادت کرتا تھا. مولا اگر تو مجھے اپنے فضل سے بخشے گا تو میری عبادت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں بڑی عبادت کرتا ہے. کچھ لوگ آج کے زمانے میں بھی آپ کو ملیں گے جو نمازیں پڑھ کے مغرور ہو گئے, اتنے بڑے بدتمیز ہیں کہ 25 سال ہو گئے 30 سال نماز پڑھتے مگر اپنی بیوی سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں, بچوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں, پڑوسیوں کو ستاتے ہیں. یہ مجھے بتاؤ وہ آدمی جس کے دل میں رحم نہیں نکلتا, مجھے بتاؤ اندر جو ہوگا وہی تو باہر آئے گا نا. وہ جو جس کی ابھی تک زبان نہیں سدھری وہ کس بات کا نمازی ہے؟ نماز تو نام ہی اس کا ہے کہ برائیوں سے روکتی ہے, بے حیائیوں سے روکتی ہے. مگر یہ نماز کون سی نماز ہے جو آپ لوگوں کے دل توڑ رہے ہیں؟ ذرا غور تو کریں. آپ مجھے بتائیں اگر کوئی 5 بار جا کے 5 بار عطر والے کی دکان پہ جائے تو اس کے اندر سے خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو آئے گی نہیں آئے گی؟ مجھے بتاؤ جو 5 بار عطر والے کی دکان پہ جائے اس کے اندر تو خوشبو آتی ہے, اور جو 5 بار اللہ کو رحیم کہے اس کے دل میں رحم کیوں نہیں اترتا؟ اس کی زبان سے لوگوں کے دل کیوں ٹوٹتے ہیں؟ امام غزالی کہتے ہیں یہ بتا جب سیب میں مزہ ہے, جب انار میں مزہ ہے, جب انگور میں مزہ ہے, جب انار میں مزہ ہے, تو یہ بتا تجھے اللہ کے نام میں مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ بتا تجھے رب کے نام میں مزہ کیوں نہیں لگتا؟ یار ایک حلوائی کے بنائے ہوئے رسگلے میں اگر مزہ ہے تو پھر اللہ کے رحیم نام میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ آخر مزہ کیوں خراب ہو گیا؟ آخر پوچھنا چاہتا ہوں آپ تمامی حضرات سے عبادت کا کیا مطلب ہے؟ تو وہی فرماتے داتا باہو تسبیح پھری پر دل نہیں پھریاں, تسبیح پھری پر دل نہیں پھریاں. کیا فرماتے؟ تسبیح پھر گئی پر دل نہیں پھرا, دل اپنا پرانا پاپیتا صدیوں میں نمازی بن نہ سکا. تسبیح پھری پر دل نہیں پھریاں, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں. میرے نبی پاک تقریر کر رہے ہیں اور بچوں کو پالنا سیکھیے, بچوں سے محبت کیجیے, ان سے محبت سے بولیے. آپ کو بتاؤں یہ جتنے کرمنل ہیں, جتنے ڈکیت ہیں, جتنے چور ہیں, جتنے ٹیررسٹ ہیں, ان کے بارے میں جب پوچھا گیا یہ جو بستیاں اڑا دیتے ہیں, یہ جو لوگوں کو گولیوں سے قتل کرتے ہیں, یہ جو ڈکیت ہیں, آپ کو معلوم ہے ان کے بارے میں جب ریسرچ کیا گیا تو پتہ لگا یہ وہ بچے تھے بچپن میں جب یہ روتے رہتے تھے ان کے ماں باپ انہیں گود میں نہیں اٹھاتے تھے, انہیں سینے سے لگا کے پیار نہیں کرتے تھے. اب آدمی کہتا ہے ڈاکو مجھے معاف کر دے, وہ معافی سیکھا ہی نہیں. اسے جب یہ بتاؤ جب اسے پیار ملا ہی نہیں تو وہ پیار دے گا کیوں؟ اپنے بچوں کو پیار دینا سیکھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زندہ باد.
کیا بات ہے. اپنے بچوں کو پیار دینا سیکھیے. اور پیار کیسے دینا سیکھیے؟ جیسے حضور دیتے ہیں. توجہ ہے, ایک بار حضور ممبر پہ تقریر کر رہے ہیں, آپ نے کہنا سبحان اللہ. حضور ممبر پہ تقریر کر رہے ہیں, تقریر کرتے کرتے یہ سامنے گھر کس کا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کام کر رہی ہیں. امام حسن کو آواز آئی کہ نانا تقریر کرنے لگے. یہ نہیں کہ 100-200 لوگ بیٹھے, وہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ تقریر سنتے تھے حضور کی, بیان سنتے تھے حضور کا. اب سرکار جو ہے نا, سرکار تقریر کر رہے ہیں. امام حسن وہاں سے بچپن میں لڑکھڑاتے ہوئے آئے, اور جب انہوں نے دیکھا نانا تقریر کر رہے تو نانا کی طرف کو دیکھ کے مسکرانے لگے. نانا نے بچے کا دل نہیں توڑا, اپنی تقریر روکی اور امام حسن کو اٹھایا اور اپنی گود میں لے لیا اور پھر بٹھا لیا. دوسرے دن بھی ایسا ہی کیا, تیسرے دن بھی ایسا ہی کیا. صحابہ کے ایک صحابی کہنے لگا حضور آپ اپنے بچوں سے ایسے پیار کرتے, میں تو نہیں کرتا. حضور نے فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے رحم پیدا نہیں کیا, میں کیا کروں. اللہ کے رسول فرماتے بچوں پہ پیار آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کریں, آپ دیکھیں حضرت بایزید بسطامی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بولو؟ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے برابر سے رونے کی آواز آتی ہے. آپ نے سنا, آپ کا دل بے چین ہو گیا. حالانکہ نماز میں خشوع خضوع ہے, دل لگا ہوا ہے بایزید بسطامی کا, مگر پھر بھی دل دھک 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 کرتا ہے. کون بچہ رو رہا ہے؟ صبح کے وقت گئے, آپ نے فرمایا یہودی کا گھر تھا. آپ نے فرمایا بھئی تمہارا بچہ کیوں روتا تھا؟ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی حضور میرا آدمی سفر پر ہے, جتنے پیسے دے کے گیا تھا ختم ہو گئے اور وہ آیا نہیں, وہ لیٹ ہو گیا. اس وجہ سے میرے گھر میں چراغ بھی جلانے کے لیے تیل نہیں تھا, مجھے دودھ نہیں اترتا تھا تو میرا بچہ روتا تھا. بایزید بسطامی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یار ذرا غور تو کرو, آپ گئے بازار سے آپ جو ہے سودا لے کے آئے, بہت سا سامان اس کے گھر میں بھر دیا. اس کا آدمی 2-3 دن کے بعد آیا, آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا معافی چاہتا ہوں میں لیٹ آیا, تم پہ بڑی تکلیفیں گزری ہوں گی. اس نے کہا مجھ سے معافی نہ مانگو بلکہ شکریہ ادا کر کے آؤ بایزید بسطامی کا, اس نے تمہارا گھر پہ اتنا راشن دے دیا کہ کئی مہینوں تک پورا ہوگا. بایزید بسطامی کے گھر جاتا ہے, جا کے کہتا ہے حضور آپ کی بڑی مہربانی, آپ کا بہت شکریہ, اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بچے بھوک سے نڈھال ہو جاتے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں مجھے شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایسا کرو مجھے معاف کر دو. کہا کیوں؟ کہا آپ مجھے معاف کر دو. یہودی بولا حضور کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ ایک رات آپ کا بچہ روتا رہا تھا اور میں پوری رات نماز پڑھتا رہا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے پڑوسیوں پہ کیا گزر رہی ہے. اگر میرے رب رسول نے مجھے قیامت کے دن پکڑ لیا تو میں کیا جواب دوں گا, لہٰذا مجھے معاف کر دو. یہودی بولا اے بایزید میں نے آپ کے نبی کو تو نہیں دیکھا, مگر آپ کو دیکھ کے شہادت دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, فیضان اولیاء کانفرنس زندہ باد. آج میاں ہم اپنے بچوں کے اوپر مہربان نہیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جو عابد تھا نا, اس سے رب نے فرمایا بڑی عبادت کرتا ہے. ایسا کرو فرشتوں میری نعمتوں سے اس کی عبادتوں کو تول دو. کائے سے تول دو؟ بولو ذرا بولو. 400 سال کی عبادت سے تول دو. جب 400 سال کی عبادت سے تولا گیا, صرف آنکھوں کو, نوجوانوں تمہیں بتاؤں کون سی آنکھیں؟ یہ آنکھیں جو اللہ نے اپنے حبیب کے دیدار کے لیے دی تھی, یہ جو روضہ رسول کے لیے دی تھی, یہ جو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے دی تھی, وہی آنکھیں جو اللہ نے دی تھی کعبہ شریف دیکھنے کے لیے. راتوں کو اس پہ فلم دیکھتے رہے, راتوں کو گندی چیزیں دیکھتے رہے, فیس بک دیکھتے رہے, واٹس ایپ پہ گندی تصویریں دیکھتے رہے, اور یہ نہیں سوچا کہ رب دیکھ رہا ہے. یہ نہیں سوچا جس کی یہ آنکھیں نعمت ہے. کبھی اندھوں سے جا کے پوچھو کہ آنکھیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, مگر ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اور صاحبوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میری بات پر توجہ کرو. پوری رات فلم دیکھتے رہے. مولا علی فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی. تو کسی نے پوچھا کیوں؟ شرمگاہ تو دیکھنا اپنی تو ناجائز نہیں. آپ نے فرمایا اس وجہ سے نہیں دیکھی کہ جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا مجھے شرم آتی تھی, مگر آج کی آنکھیں کیا حضور کو دیکھیں گی؟ آنکھوں سے شرم ختم ہو گئی. پوری رات فلم دیکھ کر کے جب بندہ رات کو سویا اور صبح کو اٹھاتا تو اندھا نہیں ہوا تھا, آنکھیں اس کی سلب نہیں ہوئی تھی, تو اس کو کہنا چاہیے تھا رب العالمین مجھے معاف کر دے, میں پوری رات جو ہے فلم دیکھتا رہا, تو نے مجھے پھر بھی اندھا نہیں کیا. آج کے بعد میں کبھی گندی فلم نہیں دیکھوں گا. اللہ کے رسول فرماتے 400 سال کی عبادت سے جب تولے گئی اس آدمی کی آنکھیں, تو 400 سال کی عبادت ہلکی ہو گئی, آنکھیں باری پڑ گئی.
اللہ نے فرمایا جہنم میں ڈال دو اسے. کہنے لگا مولا مجھے اپنی رحم سے بخش دے, مجھے اپنے فضل سے بخش دے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا, بوڑھا آدمی تھا 80 سال کا. جب اسپتال میں بھرتی ہوا تو اس کے جو ہے وہ ادھر دیکھیں, غور کریں, میری توجہ کریں. جب 80 سال کا بوڑھا جب بھرتی ہوا نا تو اسے آکسیجن لگا. 1.5 مہینے تک 1.5 دن تک آکسیجن لگا تو 90,000 کا بل آیا. 90,000 کا بل آیا. تو ڈاکٹر نے بل جیسے ہی سامنے کیا تو وہ بندہ جو ہے نا وہ پریشان ہو کے رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا اگر آپ کو پیسے زیادہ لگتے ہیں تو میں آپ کا بل کم کر دوں گا, آپ روتے کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, اللہ نے اتنا عطا کیا ہے کہ آپ کا پورا اسپتال خرید سکتا ہوں. کہا تو پھر رو کیوں رہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں, میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے, آپ نے جو ہے وہ 1.5 دن مجھے سانس لینے کے لیے مشین لگائی تو آپ نے مشین کا بل 90,000 بٹھال دیا. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ 1.5 دن کے آکسیجن کی 90,000 بل ہے اور میں 80 سال کا بوڑھا اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں یہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی اسپتالوں میں جایا کرو, دنیا سے دل ہٹاؤ اپنے دل دنیا سے. یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. تمہارے سامنے لوگ مر کے قبروں میں چلے گئے. کورونا میں تم نے دیکھا نہیں لوگوں کو کتنی تکلیفیں گزری, کیسی تکلیفیں گزری. لوگوں اس سے دل ہٹاؤ. کبھی کبھی بیماروں کو دیکھنے جایا کرو. جو بیمار کو دیکھنے جاتا ہے اللہ کی اس پہ فضل ہوتا ہے, مگر آج ہم لوگ نہیں جاتے. مگر میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لوگوں تمہارا کوئی عزیز بیمار نہ ہو تم پھر بھی جایا کرو. کہا حضور نے پوچھا کیوں حضور؟ کہا تم بیماروں کو دیکھنے جاؤ گے تو تمہارا دل سخت نہیں ہوگا بلکہ اس میں اللہ رحم پیدا کرے گا, تمہارا دل اچھا رہے گا, زندہ رہے گا. اللہ اکبر. مگر آج تو کوئی کسی کو دیکھنے نہیں جاتا. میرے آقا کریم ارشاد فرماتے جب میرا ایک امتی دوسرے کو بیماری میں دیکھنے جاتا ہے اس کی عیادت کے لیے تو جب تک وہ واپس نہیں آتا اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. 70,000 فرشتے. آج تو میاں مسلمانوں کے جنازے دیکھو, غریب مسلمان مرا تھا تو اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں غریب مرا ہوں, مگر اس نے سوچا تھا نمازیں پڑھ کے مرا ہوں, جائز کمائی کیے مزدوری کر کے مرا ہوں, جب مروں گا تو محلے والے شہر والے آ جائیں گے, گاؤں والے. مگر اسے کیا پتا تھا اب تو جنازوں میں بھی لوگ امیج دیکھ کے جاتے ہیں. مالداروں کے جنازے میں جاتے ہیں, غریب کے جنازے میں 20 25 50 لوگ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ کون سے مالدار کے جنازے میں زیادہ فضیلت ہے جانے کی؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. میرے حضور فرماتے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی مومن کا جنازہ پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مگر بندہ اس طرف نہیں آتا. میں ذرا غور کریں, آپ آدمی سے دیکھو, میں کہتا ہوں بیماروں کو دیکھنے جایا کرو مگر بندہ بیماروں کو دیکھنے نہیں جاتا. اللہ اکبر. میں جاتا ہوں, آپ بھی جایا کریں, مہربانی کر کے آپ سے گزارش کرتا ہوں. یہ دلی ایمس میں جائیے, آپ کو لگے گا زندگی سے نا امید لوگ آپ کو ملیں گے جنہیں دیکھ کر کے آپ کو اپنے حال پہ شکر ادا کرنے کا دل چاہے گا. میں دلی ایمس میں گیا تو میں جب ایمس میں گیا تو ایک آدمی نے مجھے بلایا, کہنے لگا مولانا یہاں پہ آؤ, میرے پاس جیگوار ہے, مرسڈیز ہے, میرے پاس بہترین گاڑیاں ہیں, مگر کہنے لگا میرے کسی کام کی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے کینسر ہے, کچھ دنوں کے بعد میں مر جاؤں گا, میرے پھیپڑے میں کینسر ہو چکا ہے. ایک عورت نے مجھ سے کہا سید صاحب میرے بچے کے لیے ایک دعا کر دو کہ وہ مر جائے. میں کہا تو کیسی ماں ایسی کیوں بات کر رہی ہیں آپ؟ کہنے لگی باہر چل کے دیکھو اس کی گاڑی میں اس کا بیٹا لیٹا تھا, 8 سال کا بچہ تھا, پیر میں ایسا کینسر تھا کہ بمبئی ٹاٹا اسپتال والوں نے بھی منع کر دیا تھا. کہتی ہے ماں میرا بچہ جب کینسر کے درد سے روتا ہے تو سید صاحب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, میں چاہتی ہوں میرا بیٹا مر جائے. یار سوچو ہمارے گھر میں کوئی اگر مریض نہیں ہے تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے, مگر ہم شکر نہیں ادا کرتے. کسی کے اگر آپ کی کڈنیاں خراب نہیں ہیں اللہ اکبر تب آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا. یہ جو ایک نعت کا ہے نا وہ اللہ اکبر انبر مشاہدی نعت پڑھتے تھے, اللہ انہیں شفا دے, ان کی دونوں کڈنیاں ہی خراب ہو گئیں. اللہ اکبر. دونوں کڈنیاں خراب ہو گئیں. کیا انبر مشاہدی نے کبھی سوچا تھا اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا؟ اے شہرتوں سے محبت کرنے والوں, تم کیا جانتے ہو کہ کس دن تمہارے یہ دنیا تمہیں چھوڑ جائے گی؟ کوئی یہ نہیں کہتا انبر مشاہدی تم ہمارے یہاں نعت پڑھنے آتے تھے, آج ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں.
کوئی کسی کا نہیں ہوتا، رشتہ دار کا نہیں ہوتا۔ میرے رب کے بندو، اپنے رب سے کہو تیرا شکر ہے جو ابھی تک میں بغیر دوائیوں کے جی رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ، اگر آپ کے بچے ہیں تب شکر ادا کیجئے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے جن کا کوئی چراغ جلانے والا ان کے بعد نہیں ہوتا، اور اگر آپ کے بچے ہیں اور بچوں میں کوئی بھی بچہ آپائج نہیں ہے، آپ کو پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس گھر میں آپائج بچے ہوتے ہیں وہ پورا گھر آپائج والی زندگی گزارتا ہے، اور اگر آپ ابھی تک اپنے بچوں پہ بنے ہوئے ہیں تب بھی آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ چونکہ میاں آپ یاد رکھیں، اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، سید صاحب اگر آپ مر جاتے تو آپ کے بچے یتیم ہو جاتے، نہ جانے کس کس کے چہرہ دیکھ کے جیتے۔ آپ بھی شکر ادا کیجئے کہ آپ ابھی تک مرے نہیں۔ میں جتنے یہاں باپ بیٹھے نا ان سب سے کہتا ہوں آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ سوچو تو، اگر تمہارے بچے زندہ، اگر تم مر گئے ہوتے تو تمہارے بچوں کی اسکول کی فیس کون بھرتا؟ کون کسے وہ باپ کہتے؟ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں ابھی تک زندہ ہوں، اپنے بچوں پہ بنا ہوا ہوں، مگر ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ ایک لڑکے نے اپنے سنا، اس کے ٹیلی فون آیا اسے کہ تمہارے بیٹا ہوا ہے، پہلی اولاد تھی، زور سے موٹر سائیکل چلائی، راستے میں انتقال ہو گیا، بیٹے کو نہیں دیکھا، باپ بیٹے تک پہنچ نہ سکا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے بچوں کو گود میں کھلایا تو شکر ادا کیجئے، اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر انسان شکر نہیں ادا کرتا، انسان شکر نہیں ادا کرتا۔ امام سرکار سیدنا حافظ شیرازی شیخ زادی کہتے ایک مرتبہ میں چل رہا تھا، چلتے پیروں کے جو ہے وہ پیروں کے چھالے، پیروں میں چھالے پڑ گئے گرم زمین کی وجہ سے، اور چلتے جب چھالے پڑ گئے، جوتے ٹوٹ گئے، تو میں نے کہا مولا اتنا تو دے دے جو جوتے خرید لوں۔ کہتے میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک اگلے موڑ پر ایک بندہ تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ میں سجدے میں جا کے کہنے لگا مولا تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے دونوں پاؤں تو دیے ہیں، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ اسپتالوں میں سسکتے ہوئے لوگوں کو دیکھو تو کہو تیرا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، تم شکر ادا کرو گے تو پھر وہ وعدہ کرتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تم صحت پہ شکر ادا کرو گے میں صحت بڑھا دوں گا، تم دولت پہ شکر ادا کرو گے میں دولت بڑھا دوں گا۔ کربلا سے آواز آ رہی ہے، او لوگوں مجھ حسین کو دیکھو، جب میرے 72 زخم لگے ہوئے تھے پھر بھی میں نے کربلا میں سر جھکا کے کہا تھا اے اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے اور میری اولاد کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ تیرا شکر ہے کہ تیرے دین کی وجہ سے میرے بچوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑے۔ تیرا شکر ادا کرتا ہوں پروردگار۔ حسین کہتے دیکھو دنیا تو میری اولاد کو ختم کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے شکر ادا کیا تو میرے زین العابدین کی اولادیں اتنی بڑی کہ کوئی عبد القادر بن کے چمک رہا ہے، کوئی معین الدین چشتی بن کے چمک رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اولیاء کانفرنس، فیضان اولیاء کانفرنس، فیضان سرکار غوث اعظم، فیضان سرکار اعلی حضرت، فیضان سرکار منور شاہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ بہت مگر آج شکر ادا اوے میرے بھائی سن کے چلا جا بھائی، کچھ پتہ نہیں کب کس کا انتقال ہو جائے، ہے نا؟ کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میری آخری تقریر ہو سکتا ہے، ہو ہی سکتا ہے ایسا نا۔ حضور نے فرمایا ہر سجدہ آخری سمجھ کے کرو، تو ہر تقریر آخری سمجھ کے کرنے میں کوئی تکلیف ہے کیا؟ ہر سجدہ آخری سمجھ کے کرو، مطلب اتنا دل لگاؤ ہر سجدے میں کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے سجدوں سے کیا ہے نا؟ پوری زندگی کچھ نہیں ملتا لوگوں کو، چونکہ ان کی انا ان کے درمیان میں۔ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے جب تک ناک کی ہڈی نہیں لگے گی نا تب تک سجدہ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اس کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے؟ کہنے لگے مطلب تو نہیں پتا۔ میں نے اس کا مطلب یہ جب تک غرور بالکل ختم نہیں ہوگا۔ بھئی یہ عزت کی علامت ہے نا، بڑے ناک والے ہو، جب یہ کہو گے میں کچھ نہیں، مگر اب آدمی کہتا ہے میں کیسے شکر ادا کروں، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ میں نے پریشانیاں بہت دیکھی ہیں، تکلیفیں بہت دیکھی ہیں۔ مولانا تمہیں میری زندگی پتہ ہے؟ میں نے کہا تیری تو نہیں پتا، مگر میں اس کی زندگی بتاتا ہوں جس کی زندگی ساری کائنات کے لیے مشعل رہا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک
سارے نبیوں نے جتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں ساری پریشانیاں ایک پلے میں رکھ دی جائیں تو مجھ محمد کی پریشانیاں بھاری پڑ جائیں گی. اللہ اکبر اللہ. آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ امام غزالی کہتے ہیں ایک مرتبہ نا ایک سید زادی، انہوں نے لکھا ہے، ایک سید زادی حضور کی بارگاہ میں پہنچی روز رسول پہ، کہنے لگی نانا مدینے والے بڑے ستا رہے ہیں، بڑے ستا رہے ہیں مدینے والے. کوئی آواز نہیں آئی. پھر کہنے لگی نانا آپ سنتے نہیں مجھے بہت ستا رہے ہیں مدینے والے. کوئی آواز نہیں. نانا آپ سنتے نہیں مجھے مدینے والے بہت ستا رہے ہیں. تیسرے دن گئی تو پھیل گئی. آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ آپ آواز کیوں نہیں دیتے؟ لال تھا نا، پھیل گئی. بچی ہے نا، اللہ اکبر، بیٹی ہے نا حضور کی. کہنے لگی نانا آپ جواب نہیں دیتے. معلوم ہے روزے سے آواز کیا آئی؟ آواز یہ آئی میری بیٹی تو اپنے نانا کی تکلیفیں یاد کر لے، تجھے اپنے غم تھوڑے لگنے لگے. اللہ 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 اللہ. اپنے غم. اللہ کے پیغمبر میرے نبی کریم صلی اللہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. آپ کی والدہ کا نام بتائیے. میں نے بتایا تھا آپ کو کیا نام ہے؟ سیدہ آمنہ. آپ کے والد صاحب کا نام بتائیے. سیدنا عبداللہ. دونوں کی شادی ہو گئی. شادی کے کچھ دنوں کے بعد جناب عبداللہ نے سیدہ آمنہ سے کہا آمنہ میں سفر پہ جا رہا ہوں ملک شام کے، مجھے اجازت دے دو. نئی نویلی دلہن نے پہلے منع کیا مگر پھر جب شوہر نے بار بار کہا تو اسرار پر انکار نہ کر سکیں، اجازت دے دی. جناب عبداللہ پھر جناب ابو طالب عبد المطلب کے پاس گئے. کہنے لگے ابا جان مجھے اجازت دے دیں، میں ملک شام کے سفر پہ جانا چاہتا ہوں. باپ بوڑھا تک کھڑے ہو گئے اور اپنی بیٹے کی پیشانی کو چوم کے بولے عبداللہ تو میرے جگر کی ٹھنڈک ہے، میرے بیٹے نہ جا. مگر بیٹے نے کہا ابا اب تو میں نے قافلے والوں سے وعدہ بھی کر لیا ہے، میں جاؤں گا. تو پھر باپ نے اجازت دے دی میرے بیٹے خیریت سے جاؤ خیریت سے آنا. پھر دلہن بھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے جاتے ہوئے مکے کی گلیوں سے. آپ جب نکل رہے اتنا خوبصورت کوئی جوان نہیں تھا جتنا میرے حضور کے والد تھے. اللہ اکبر. چل رہے ہیں اور چلنے کے بعد ملک شام پہنچے اور ملک شام پہنچنے کے بعد پیغمبر اسلام کے والد نے تجارت کی اور تجارت کرنے کے بعد مدینے آئے. مدینے میں طبیعت بگڑنے لگی اور طبیعت بگڑی تو قافلے والے بولے چھوڑ کے چلو. انہیں لے کر کے جاؤ گے تو پھر کیسے لے کر کے جاؤ گے؟ کسی نے کہا اگر انہیں چھوڑ کے جاؤ گے تو سردار مکہ کو کیا منہ دکھاؤ گے جا کے؟ اب کوئی نہیں گیا. چھٹے دن حضور کے والد کی طبیعت اور بگڑی. چھٹے دن آپ کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ آپ کو الٹی آئی، خون کی قے آئی اور جب قے آئی تو آپ کی طبیعت بگڑی، آپ انتقال کر گئے. ابھی میرے نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ والد انتقال کر گئے ہیں. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرے. اب آپ کے والد انتقال کر گئے تو آپ کے والد انتقال کر گئے تو اب آئیے قافلے والوں نے قبر بنائی. قبر بنانے کے بعد مدینے سے مکے پہنچے. سردار مکہ نے پورے قافلے کا استقبال کیا. استقبال کرنے کے بعد کہا میرا بیٹا عبداللہ نظر نہیں آتا، کہاں ہے میرا بیٹا؟ کوئی نہیں بولا. آپ نے دوسری مرتبہ کہا کیوں بولتے نہیں میرا بیٹا کہاں ہے عبداللہ؟ تو کوئی نہیں بولا. ایک آدمی اوپر سے نیچے اترا اور نیچے سے اترنے کے بعد بولا اونٹنی سے آپ صبر کیجئے عبد المطلب، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا بیٹا اب کبھی نہیں بھی آئے گا. کہا کیوں؟ کہا آپ کے بیٹے کی قبر ہم نے مدینے میں بنا دی. اتنا سنا تھا بوڑھے باپ پر پہاڑ ٹوٹ گئے غم کے. کھڑے تھے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے رونے لگے. کسی نے اٹھایا تو روتے روتے بولے ہائے میری آمنہ کے سینے پہ کیا گزرے گی، میرے بیٹی کے سینے پہ دل پہ کیا گزرے گی. پہنچ گئے حضور علیہ السلام کے گھر کے پاس. حضور کی والدہ کو آواز دی آمنہ کیا تو اپنے شوہر کے آنے کی انتظار کر رہی؟ کہاں؟ کیا تو اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی؟ کہاں؟ کیا تو نے اپنے گھر کو سجایا سوارا؟ ہاں. کیا تو میری بیٹی یہ بتا کہ تو نے اپنے گھر کو سجایا سوارا؟ کہاں؟ کہا بیٹی تو خود بھی سجی سوری ہے. کہاں؟ کہا بیٹی اب تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا. ارے یہ کیا کرے ابا آپ؟ کہاں تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا، اس کی قبر مدینے میں بن چکی ہے. سیدہ آمنہ پر بجلی ٹوٹ گئی. نئی نویلی دلہن تھی، ایک دم دھکا لگا، سسکیاں لے کے رونے لگی. اس کے بعد آپ نے کہا اے عبد المطلب آپ کا بیٹا دنیا سے ضرور گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے. اللہ اکبر. میرے نبی پاک ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے صاحبوں کہ والد کی انتقال ہو گیا، والدہ نے ڈال ہو چکی ہے. اب وہ کہتی ہیں شفا حضور کی لیڈی ڈاکٹر دائی حضور کی کہتی ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ کہتی ہیں میں نے بچے تو بہت پیدا
ہوتے دیکھے تھے. بچہ پیدا کرنا ہی میں دائی تھی, میرا کام تھا, مگر کہتی ہے میں نے دیکھا تھا اور بچے پیدا ہوتے تو پہلے گندگی آتی تھی, اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو آنت ملی بھی ہوتی تھی اس کی ماں سے, اس کی ناف سے, آنت سے ملی بھی ہوتی تھی. مگر یہ پہلا بچہ دیکھا, جب یہ پیدا ہوا تو بدبو نہیں آئی, بلکہ اس کی آپ پیدا ہوتے ہی پورے گھر میں نور ہی نور پھیل گیا اور خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی. کہتی ہے صبح طیبہ میں ہوئی, بٹا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. کہتی میں نے پھر گود میں بچے کو لیا. کہتی ہے بچے تو بہت دیکھے تھے, مگر جتنا خوبصورت آمنہ کا بچہ تھا ایسا خوبصورت بچہ میں نے اپنی نظر میں کبھی نہیں دیکھا. کہتی ہے جب میں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا تو اتنی خوشبو تھی کہ میرے ہاتھوں سے کئی مہینوں تک خوشبو نہیں گئی. فرماتی ہے وہ دن بھی میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام اپنے گھر میں ہے اور دائیاں کا ریل پیل ہو گیا ہے, دائیاں آ گئی ہیں, ساری دائیاں آ گئی. دائیاں آنے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی طرف نہیں آتی ہیں. آپ سیدہ آمنہ کہنے لگی میرے بیٹے کو کوئی دائی لے کے کیوں نہیں جاتی, میں نے اپنے بیٹے کو کپڑے پہنا دیے ہیں, کوئی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے کیوں نہیں جاتی. آپ نے جب فرمایا تو سیدہ شفا کہنے لگی اے آمنہ آپ کے بچے کو کوئی دائی لینے نہیں آئے گی. کہا کیوں؟ کہ میں نے کئی دائیوں سے کہا, وہ دائیاں کہتی ہم باپ کے بچے کو کیوں لے کے جائیں, چونکہ اس وہ بچہ جو ہے نا وہ تو یتیم ہے. کون ہے؟ سیدہ آمنہ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ وہ کہتی ہیں اس کا بدلہ کون دے گا. آپ نے حضور کو گود میں لے لیا اور پھر چوم کے کہا میرے بیٹے دل تھوڑا نہ کرنا, تو آدم کی نسل کا فخر بن کے آیا ہے, ان دائیوں کو کیا پتا ہے. یار میرے حضور بچپن میں کوئی دائی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ میرے پیغمبر اسلام یتیم ہیں. کیسا میرے حضور کا بچپن ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد حضور جب 6 برس کے ہوئے, 6 برس کے پیغمبر ہوئے, تو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے جو ہے وہ جناب عبد المطلب سے کہا مجھے اجازت دے دیں, میں اپنے بیٹے کو سفر پہ لے کے جاتی ہوں مدینے. آپ نے اجازت دے دی, اور اجازت دی, پھر حضور کو پیار کیا اور رخصت کیا. میرے بیٹے خیریت سے آنا, تو دادا کی جان ہے. اللہ کے رسول نے پہلا سفر کیا ام ایمن اور اپنی والدہ کے ساتھ مکے سے مدینے کا سفر میں. درمیان میں سیدہ آمنہ مدینے پہنچی, لمبا سفر 450 کلومیٹر کا کر کے, اور جب پہنچی تو اپنے شوہر کی قبر پہ پہنچی, اور قبر پہ پہنچنے کے بعد حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا, اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہنے لگی اے عبداللہ ذرا اپنے بیٹے کی چہرے کی طرف تو دیکھو, مکے میں بیٹے تو اور ہیں مگر تیرے بیٹے کی طرح کسی کا بیٹا خوبصورت نہیں ہے. جتنا پیارا تیرا بیٹا ہے اتنا بیٹا کسی کا پیارا نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. میرے پیغمبر اسلام کے بچپنے کو تو دیکھو, ذرا غور تو کرو, توجہ کرے آپ اس بات پر. میرے پیغمبر اسلام کے غلاموں ذرا دھیان دو, اللہ کے رسول جب واپس آ رہے تھے تو آپ کی والدہ کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے, زمین پر لیٹ جاتی ہیں. وہ کہتی ہوں میں نے کہا چادر بچھاؤں, مگر انہوں نے چادر نہیں بچھنے دی. کہنے لگی وقت کم ہے, میرے بیٹے کو لے آؤ. میں حضور کو دے دیا, حضور کا ہاتھ پکڑ لیا, اور ہاتھ پکڑنے کے بعد بیٹے کی طرف دیکھ کے کہا میرے بیٹے دنیا نے سب کو چھوڑنا ہے, سب نے چھوڑنا ہے, میں بھی چھوڑ رہی ہوں, مگر میرے بیٹے میں دنیا سے جا رہی ہوں, مجھے بڑا افسوس ہے کہ تیرا باپ نہیں ہے, میں تجھے اکیلے چھوڑ کے جا رہی ہوں, مگر اللہ کے نام پہ چھوڑ کے اللہ کے حوالے کر کے چاہ رہی ہوں. اے میرے بیٹے دنیا نے سب نے چھوڑنا ہے, ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد پیغمبر اسلام کی طرف دیکھ کے بولی اے میرے بیٹے دنیا میں سب عورتوں کا نام مٹ جائے گا مگر آمنہ کا نام قیامت تک نہیں مٹے گا, چونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے, تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے ہیں. سیدہ آمنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو نظر اٹھا کے کہتی ہے بیٹے بس یہیں تک ساتھ تھا. حضور کی والدہ کی آنکھیں بند ہوئی, حضور تب تک تو نہیں بولے تھے. پھر ام ایمن کہتی مگر اس کے بعد جب آمنہ خاموش ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے نا اپنی والدہ کو دیکھا خاموش ہو گئی تو ہاتھ پکڑ لیا, آواز دی ماں, بولتی کو نہیں ماں, پھر کوئی آواز نہیں, پھر کہا ماں, پھر کوئی آواز نہیں, پھر کہا ماں, کوئی آواز نہیں آئی. مگر کہتی مجھے لگتا تھا ابا کے ٹیلے حضور کے ساتھ رونے لگے ہیں, ایسا لگتا تھا کہ ریت کے ذرات حضور کے ساتھ رونے لگے ہیں. اللہ اکبر. کہتی مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا دیکھا نہیں
نہیں جاتا تھا. ایک تو وہ خوبصورت آنکھیں, اس میں موٹے موٹے آنسو. حضور ماں کو دیکھ کے بار بار روتے ہیں. میں نے حضور کی والدہ کی قبر بنائی اور حضور کو الگ کیا, اور جب قبر بنا کے واپس چلنے لگی حضور نے میرے ہاتھ کو جھٹکا مارا. میں پیچھے 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 پیچھے, حضور آگے آگے. حضور دوڑتے ہوئے ٹیلے پہ چڑھ گئے. میں نے جا کے دیکھا تو اپنی ماں کی قبر کے پتھروں سے چپٹ چپٹ کے کہتے ہیں ماں ماں ماں. جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے, میں سمجھاتا ہوں آپ کو, جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے اس کا چاچا, اس کا تایا, اس کی پھوپھی, اس کی خالہ ہوتی ہے, اس کی پھوپھی, اس کی خالہ ہوتی ہے. مگر میرے حضور جب یتیم ہوئے تو نہ پھوپھی ہے, نہ خالہ ہے, نہ تائی ہے, نہ کوئی ہے جو حضور کو گود میں لے سکے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مکہ قریب ہے, مدینہ قریب ہے میرے حضور کی. حضرت عمر کہتے 65,000 صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکہ حج کرنے جا رہے تھے. دیکھا اچانک حضور ایک جگہ ٹیلے پہ چڑھے اور دونوں پاؤں شریف اوپر کیے, سر نیچے کیا, جھکا کے سر رونے لگے. ہم نے صحابہ نے دیکھا سارے صحابہ رو رہے تھے. میں نے پوچھا حضور, میں آگے بڑھ کے حضور سارے غلام روتے, آقا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے اوپر کو چہرہ اٹھایا. حضرت عمر کہتے دونوں آنکھیں سوجی ہوئی تھی رونے کی وجہ سے. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا بندہ نواز میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر دیکھتا نہیں یار, میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. میں 6 سال کا تھا جب یہاں پر یتیم ہوا تھا اور میری ماں یہیں پہ مجھے چھوڑ کے گئی تھی. آج 55 سال کے بعد آئے ہیں اور آج 61 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام اپنی ماں کی قبر کے پاس آ کے رو رہے ہیں. ایک ہم ہیں حضور, ہمارے نبی میرے آقا, ہم پہ بھی نظر کر دیجئے, ہم تو ماں باپ کے نافرمان ہیں, باپ سے پیار نہیں کرتے, ماں سے پیار نہیں کرتے. یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم کر دیجئے میرے آقا, میرے سرکار. آج ہم ماں سے محبت نہیں کرتے. لوگوں آپ پیروں کے ہاتھ پیر چوما کرو, ہم منع نہیں کرتے, مگر کبھی ماں باپ کے بھی تو چوم لیا کرو. ایک ہمارے ماں باپ ہے جو گھر میں بیٹھے, ارے یار سب کو نذرانہ دیتے ہو, کبھی اپنے باپ کو بھی نذرانہ دیا کرو, ماں سے محبت کیا کرو. ماں بڑی چیز ہے. حضرت سیدہ ام ایمن کہتی میں نے حضور کو پکڑ کے میں لے کے چلی مکے کی طرف. حضور پلٹ پلٹ کے رو رہے ہیں. حضور کا بچپن بیان کرنا مقصد ہے. چلتے چلتے حضور مکے پہنچے. مکے جیسی پہنچے دادا آ گئے, کہنے لگے ام ایمن میری بہو کہاں ہے؟ میں نے کہا ان کی تو میں نے قبر بنا دی ابا کے ٹیلوں میں. دادا بالکل تڑپ اٹھے, ہائے میرے پوتے آ جا. حضور جب گود میں آئے تو پھر دادا کس سے چپٹ چپٹ کے ماں ماں کہتے تھے, اور دادا کہتے تھے میرے پوتے تو نہ رو, تو اپنا دل تھوڑا مت کر, ابھی تیرا بوڑھا دادا موجود ہے, میں تیرا خیال رکھوں گا میرے پوتے. یار ایک ہمارا بچپن ہے, ایک حضور کا بچپن ہے. ام ایمن, حضور فرماتے ہیں ام ایمن میری دوسری ماں ہے, اس نے میری ماں کے بعد میرا خیال رکھا ہے. یار ہمارے بچپن سوچو, ٹاکلی, چاکلیٹ, دنیا بھر کی چیزیں, گاڑیاں, یہ وہ سارے کھلونے, ایک حضور کا بچپن ہے. میرے نبی کا بچپن ایسا ہے کہ کوئی یتیم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری یتیمی کو کون سمجھے گا. مدینے سے آواز آ رہی, میں سمجھوں گا, میں نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے, میں تیری یتیمی کو سمجھوں گا. اللہ اکبر. حضور کو تاریخ نے لکھا ہے 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکلا, جب عبد المطلب کا جنازہ نکلا تو ایک بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا ہے. تاریخ میں لکھا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ میرے پیغمبر اسلام تھے جو دادا کہہ کے روتے تھے. ابو طالب نے گود میں لے لیا, گھر لے گئے, انہوں نے پھر حضور کی پرورش کی, مگر پھر اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا. مکے کے لوگ کہتے تھے یتیم محبت کے لائق نہیں ہوتا, مکے کے ظالم کہتے تھے یتیم مردود ہوتا ہے, مگر آج میرے رب کو دکھانا تھا. اللہ اکبر. بارش جب نہیں ہوئی تو جانور مرنے لگے. کفار مکہ مجبوری میں ابو طالب سے بولے دعا کر دو. ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا, میرا بھتیجا محمد دعا کرے گا. کہا یہ تو خود یتیم ہے, کیا یہ دعا کرے گا؟ کہا ہاں یہ دعا کرے گا. کہا یہ تو بے برکت ہے. کہا خاموش, ساری برکتیں اللہ نے اسے دی ہیں. گود میں اٹھایا حضور کو اور کعبے سے جا کے لگا دیا اور کہا اے اجلی رنگت والے, اے چٹھے چہرے والے, ذرا دعا تو کر دے. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کہ زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ
رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، اشارہ کیا، میرے نبی نے اشارہ کیا ہے، اللہ اکبر، بادل غلام بن کے آئے، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آیا بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آیا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار مجاہد ملت، آمد حضور گلزار ملت۔ میرے نبی پاک پر کیا کیا ظلم نہ ہوئے، اعلان فرمایا نبوت کا۔ ایک دن گزر کے جا رہے، ایک ظالم ابو جہل نے سر پہ ڈنڈا مارا، سر پھوٹ میں سے خون نکلنے لگا۔ حضور چاہتے اس ظالم کے 100 ٹکڑے کر دیتے، مگر حضور نے سر، نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی رکھ دی ظالموں نے۔ حضور کو برا بھلا جو کہتے ہیں نا یہ ظالم کفار، انہیں پتہ نہیں حضور کے بارے میں۔ ایک بار بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے؟ بولو بولو، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ بیٹھ کے۔ صحابہ نے کہا حضور آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، اللہ 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 اللہ، بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ وہ جو چورن کھا کے اپنے کھانے کو ہضم کرتے ہیں وہ حضور کے درد کو سمجھیں گے؟ بابا فرید کھانا کھاتے تھے تول کر، نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میرے شیخ نا اتنا کھانا کھاتے تھے، اتنا، ایک لقمے سے بھی کم، وہ بھی تول کے۔ میں نے پوچھا حضور یہ اللہ کا رزق ہے، تول کے کیوں کھاتے ہیں؟ کہنے لگے رزق تو اللہ کا ہے مگر ملا تو حضور کے صدقے میں، تو تول کے کیوں کھاتے ہو؟ کہا اس وجہ سے کہ میں نے حضور کے کھانے کا اندازہ کر لیا، پوری زندگی میں حضور نے کتنا کھانا کھایا ہے، تو میں غلام ہوں نا، حضور سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہتا۔ کیا بات، میرے نبی پاک کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ 6 سال کی بیٹی سیدہ فاطمہ کہہ رہی ابا یہ لوگ ہمارے گھر میں پتھر کیوں مارتے ہیں، کیوں مارتے ہیں ابا بتاؤ نا۔ تو میرے نبی فرما رہے فاطمہ ابھی یہ تیرے باپ کو جانتے نہیں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ابا کبھی میرے پتھر لگتے کبھی امی کے لگتے، یار حضور کے گھر پہ پتھر آتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب پہچانیں گے تو نہیں ماریں گے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے مکے کو چھوڑا۔ یار مکے کو کوئی حاجی چھوڑتا ہے تو روتا ہے، حضور 53 سال کی عمر میں اپنے مکے کو چھوڑ رہے اور رو کے کہتے ہیں کعبے میرا بچپن تیرے قریب گزرا ہے، کعبہ چھوڑا، مکہ چھوڑا۔ آپ کی بیٹی، آپ کہتے ہو معاف نہیں کرو گے، نہ کرو معاف، پھر قبر میں لے جانا نفرتیں۔ کب تک نفرتیں رکھو گے ایک دوسرے سے؟ کیا قبروں میں لے کے جاؤ گے؟ بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، بہن بھائی سے آج جھگڑے چل رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نعرہ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا دامن ہو، یار کسی کا مت چھوڑو، کون کہتا ہے؟ کم سے کم پکڑ تو لو۔ مجھے بتاؤ بہن سے بھائی بات نہیں کرتا، معاف نہیں کرتے۔ آج دیکھیں حضور کی بیٹی جو ہے وہ ہجرت کر رہی ہے رات میں، بڑی بیٹی سیدہ زینب، بڑی بیٹی اونٹنی پر بیٹھی ہیں، ایک ظالموں نے آ کے روک لیا، اس میں سے نبی کی بیٹی کون سی ہے؟ اسے چھوڑو باقی چلے جاؤ، اسے کون سی کہیے ہے؟ تو ایک نے نیزہ مارا، نیزہ مارا تو حضور کی بیٹی اوپر سے نیچے گر گئی۔ یار پیٹ میں آپ کے بچہ تھا، وہ بچہ شہید ہو گیا، اور پھر اسی حالت میں سفر کیا۔ مکے سے مدینے تک 2 بار بس رکتی ہے کہ کھا لو کچھ پی لو، اور حضور کی بیٹی اونٹنی پر سفر کر رہی تھی۔ کتنا درد ہے حضور کی زندگی میں یار۔ اسی تک تم سب بیٹی والے ہو نا، سوچو تو ذرا، حضور آئے مدینے میں، آواز آئی حضور بیٹی آ گئی، کہا بیٹی آ گئی میری زینب کہاں؟ حضور نے دیکھا بیٹی آ گئی، بیٹی نے باپ کو دیکھا پھیل پڑی، رونے لگی، ابا، فرمایا نہ زینب نہ، اللہ کی راہ میں ستائی گئی ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے چوما پیشانی کو، نہ میری زینب نہ۔ سیدہ زینب رو رہی ہیں، حضور پھر رونے لگے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے درد نہ دیے مکے والوں نے، مگر آج مکے کو فتح کرنے جا رہے ہیں تو کانپ رہے مکے والے، تھر 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 گالی، وہ جو ہے وہ بھکتیاں کسنے والے، وہ نبی کے اوپر، وہ جو سرکار کے اوپر ظلم کرنے والے، وہ اونٹ کی گوجریاں رکھنے والے، وہ کانپتے مکے کے ظالم کافر کہ یہ چھوڑیں گے نہیں، ہم نے بلال کو ظلم دیا ہے، ہم نے سمیہ کو مارا ہے، ہم نے جو ہے وہ، ہم نے سمیہ
کو مارا ہے, ہم نے عمار کو مارا ہے, ہم نے بڑا ظلم کیا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں میں تم مجھ سے ڈرو مت, میں تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں. صحابہ بولے حضور انہیں معاف نہ کرے, ہم ان سے چن چن کے بدلے لیں گے, ہم تو انتظار کرتے تھے اس دن کا. فرمایا نہیں میں معاف کرنے آیا ہوں. ایک آدمی نے اپنا منہ ڈھک کے حضور کے سامنے آ گیا, کہنے لگا آپ سب کو معاف کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کہنے لگا آپ سب کو معاف کر دیں گے؟ فرمایا ہاں. کہ آپ اسے بھی معاف کر دیں گے جس نے آپ کی بیٹی پر نیزہ مارا تھا؟ آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں نے تجھے پہچانا نہیں؟ اللہ اکبر. میرا امام کہتا ہے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. یار یہ بیٹی کے نیزہ مارنے والا سامنے کھڑا ہے یار, اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے تھی مگر نہیں. وہ کہنے لگا آپ سب کو معاف کر دیں گے؟ فرمایا ہاں تو کلمہ پڑھ لے, میں محمد تجھے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. سنت مصطفیٰ یوں ادا کیجئے, اپنے دشمن کے حق میں دعا کیجئے. اور لوگوں اپنی بہنوں سے محبت کرو, اپنے بھائیوں سے محبت کرو, پڑوسیوں سے محبت کرو. عشق ایسا ہو, عشق ایسا ہو, عشق ایسا ہو کہ جب امتی گزرے تو لوگ دیکھ کے کہیں کہ جب امتی کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے تو پھر نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زندہ باد, زندہ باد. محبت تقسیم کرو. دیکھو میں محنت کر سکتا ہوں مگر سارے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتا. جی اپنا 101% کر سکتا ہوں مگر پوری دنیا کو خوش میں, مگر جنہیں کر سکتا ہوں انہیں تو کر سکتا ہوں نا. میرے دوست خوش ہو جائے, میں کہتا ہوں میری ماں خوش ہو جائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. میرا باپ خوش ہو جائے, میری بہنیں خوش ہو جائیں, میری بیوی مجھ سے خوش رہے. یہ بھی کوئی آپ کو لگ رہا ہے عجیب بات ہے؟ یہ بیوی کا بڑا مرتبہ ہے. ایک صحابی نے کہا حضور میں جہاد پہ جا رہا ہوں اور میری بیوی کہتی ہے حج پہ چلو, اور میں نے نام لکھوا دیا جہاد پہ جانے کا, اور بیوی کہہ رہی ہے حج پہ چلو. حضور میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جہاد پہ کوئی اور چلا جائے گا, تو اپنی بیوی کا کہنا مان اور حج پہ جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ تجھے اسے تیری ضرورت ہے. مگر اب نفرتیں زیادہ ہیں. اور یار آپ دیکھو نا, نفرت ہم سکھاتے ہیں بچوں کو. ادھر دیکھیں, بچوں سے کہتے ہیں اے بچے پڑوسی کو سلام نہ کرنا, بات نہ کرنا, ہمارا ان سے جھگڑا ہے. اور بچہ کہتا ہے یار نفرت اچھی چیز ہے, اس کا مطلب ہے نا. اچھا جھوٹ بولنا کون سکھاتا بچوں کو؟ اے بھائی کہاں چلے, کیا آپ ہنس کیوں رہے بھائی؟ میں نے کوئی لطیفہ بیان کیا؟ پوچھ رہا ہوں کہاں جا رہے ہیں. اس سے اچھی کوئی ٹوپی اتار کے کیوں جا رہے ہو؟ پہچان مٹا دیتے ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ٹوپی باہر نکال اتار کے رکھ دیتے ہیں. کہنے لگے مسجد میں ہی تھا بھائی, جو بھی تھا میں اب نہیں ہوں, ہے نا. اب کوئی اٹھے گا تو میں نے پہلے کہا تو کچھ نہ کچھ تو کہہ ہی دوں گا نا میں اسے. توجہ ہے میری بات پر؟ نہیں توجہ ہے. یہ جھوٹ بولنا کیسے سیکھتا ہے بچہ؟ یار ماں باپ ہی پیار ڈالتے ہیں. بتاؤں کیسے سیکھتا ہے جھوٹ بولنا بچہ؟ ایک بار نا گھر میں کچھ چیز ٹوٹ گئی, بچہ تھا چھوٹا سا, تو کچھ ٹوٹ گیا, چھن سے آواز آئی, ٹوٹ گیا. تو ماں آئی, کس نے توڑا؟ بچہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا, میں نے توڑا. باپ نے کہا کس نے؟ میں نے توڑا. اور ختم. باپ نے کہا اچھا اتنا مہنگا؟ باہر سے مارا, میرا گلدستہ توڑ دیا. دوسری بار ایسا ہی ہوا, بچے سے پھر کچھ ٹوٹ گیا. ذرا غور کریں آپ لوگ. کہنے لگا کس نے توڑا؟ بچہ جھوٹ بولنا. ادھر دیکھیں بھائی, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں. بچہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا تھا, اس نے کہہ دیا میں نہیں توڑا, پھر مارا. تیسری بار بچہ سمجھدار ہو گیا, پھر کچھ ٹوٹا, پھر ماں باپ گئے, کس نے توڑا؟ کہا مجھے کیا پتا کس نے توڑا. کہنے لگا تمہارے علاوہ یہاں کوئی نہیں. کہا کیسے نہیں؟ کوئی چڑیا آ گئی ہوگی, کوئی پرندہ آ گیا ہوگا. اسے پتا ہے اگر سچ بولا تو پٹائی ہوگی, ماریں گے. تو جھوٹ بولنا اس کی مجبوری. تو یہ عادت کس نے دی؟ ماں باپ کو کہنا چاہتا ٹوٹ گیا ٹوٹ جانے دے, تو سچ تو بولا بیٹے. کیا بات ہے. چونکہ میاں بچوں کو بچپن میں سچ بولنا سکھاؤ. جب کوئی بچہ 12 سال کی عمر میں بغداد میں سچ بولتا ہے تو میاں 40 ڈاکوؤں کو توبہ کرنی پڑ جاتی ہے. نام زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار غوث اعظم, فیضان سرکار غوث اعظم, فیضان سرکار غوث اعظم, فیضان اولیاء کانفرنس, آمد
اے سرکار گلزار ملت. ڈاکو سے آپ نے کہا میرے پاس 40 اشرفی ہیں. انہوں نے سب طرف دیکھی ملی نہیں تو بولے بچے تو جھوٹ بولتا ہے. غوث پاک کو جلالا گیا. جھوٹ مت بتانا مجھے. یار بچوں کو برگر نہ ملے نا, چاکلیٹ نہ ملے تو غصہ آتا ہے. اور میرے غوث اعظم سے وہ کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا. فرمایا خاموش, میں جھوٹ نہیں بولتا. کیا بات ہے. میری ماں نے مجھ سے کہہ دیا ہے. اور پھاڑ کے اشرفی اس کے سامنے پہ گلے اسے لے, میں جھوٹ نہیں بولتا. ڈاکو بولا یار میں نے لوگوں کو پیسے کے پیچھے جان دیتے دیکھا ہے, تو یہ کیا بات نبھا رہا ہے, اپنے قول پہ تو نے مال دے دیا, یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا امی سے وعدہ کر کے آیا ہوں. کہنے لگا یار میں ایسا کر عبد القادر مجھے اپنا غلام بنا لے, جس بغداد میں تو پڑے گا میں وہاں جھاڑو لگاتا رہوں گا. ہائے ہائے ہائے, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. واہ 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 ماشاءاللہ. توجہ ہے؟ توجہ ہے نہیں ہے؟ دل لگا کے بولو توجہ ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا, ذرا غور کرتے چلے جائیں, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. اب میں کیا عرض کر رہا تھا, اب میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقت سے کبھی آدھا منٹ بھی آگے نہیں بڑھتا. دل لگا کے بولے سبحان اللہ. پہلے عورتیں ہوتی تھی جو اپنے بچوں کو سکھاتی تھی. اب ایک میں نام لینے جا رہا ہوں, نام ہے امام زین العابدین. کیا؟ سبحان اللہ. امام عابدوں کی زینت. اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ عابدوں کی, عبادت گزاروں کی زینت. اور یہ لقب کس نے دیا؟ رب نے. عطائی ہے. آج تو لقب ایسی کوئی لگا لیتا ہے اپنے آگے, ہے نا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ لقب کیسے ملا؟ یہ حضور نے فرمایا. اور وہ بھی منا کی وادیوں میں. امام حسین گود میں تھے ان کے باپ. کہنے لگے دیکھو میرا بیٹا حسین ہے نا, اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا, اس کا لقب زین العابدین ہوگا. قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جس نے دنیا میں سب سے خوبصورت میری عبادت کی ہے وہ کھڑا ہو جائے تو میرا زین العابدین کھڑا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا زین العابدین. اب امام زین العابدین ایک رات میں نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ 100 رکعت. نہیں. نفل کتنی پڑھتے ہیں؟ 200 رکعت. نہیں. 1000 رکعت نماز نفل ایک رات میں. اور یہاں تو مغرب میں لوگ پوچھتے ہیں, پھر کہتے ہیں اللہ کا کرم کیوں نہیں ہوتا؟ ہوگا کیوں؟ تو نفل سے بھی بھاگتا ہے نا. مغرب میں کچھ عشاء میں کم کر لے نفل. میں نہیں پڑھتا ہوں صاحب مغرب کے نفل. تو کیا نہیں پڑھتا؟ میرا رب نہیں چاہتا کہ تو پڑھے. امام زین العابدین کتنے پڑھتے ہیں؟ کتنے؟ 1000. کسی سے پوچھا کیسی نماز پڑھتے؟ کہنے لگے شکر کی. بولو شکر. کس بات کا شکر؟ آپ نے کربلا دیکھی؟ آپ کے بھائیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے, آپ بھوکے پیاسے, آپ کو بیڑیاں پہنائی گئی, آپ کے خیموں میں آگ لگائی گئی, آپ کے باپ کے سر کو نیزے پہ چڑھا دیا گیا. کس بات کا شکر؟ کس بات کا شکر ادا کرتے؟ کہنے لگے اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے علی کا پوتا بنا کے پیدا کیا ہے اور نبی کا نواسہ بنا کے پیدا کیا. کہ یہ شکر کس سے سیکھا؟ کہ اور کس سے سیکھتا؟ اپنے باپ حسین سے سیکھا. اور امام حسین سے پوچھا آپ نے کس سے سیکھا؟ اور کس سے سیکھتا؟ اپنی ماں سیدہ فاطمہ سے سیکھا. اچھا یہ جو پانی پت کا نام سنا ہے؟ پانی پت کرنال, یہ جو ہریانے میں ہے, سمجھتے ہیں؟ یہاں ایک مزار ہے, اس مزار کا نام, اس مزار میں بزرگ ہیں, ان کا نام وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے بڑے مشہور ہوئے, نام ان کا ہے بو علی شاہ قلندر. ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ بو علی شاہ. بو علی شاہ قلندر. اچھا بو علی شاہ قلندر. قرآن کی فضیلت بیان ہو, قرآن کی فضیلت اور ماں کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. قرآن وہ جو ہے نا, وہ جو جیسی پیدا ہوئے نا, پیدا ہوتی روتے رہے 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن 20 دن 1 مہینے لگاتار روتے رہے. بڑے بڑے معالج آئے, بڑے بڑے علاج کرنے والے آئے, مگر کچھ نہ کر سکے. ڈاکٹر بیمار ہے, آپ کو لوگ سمجھ لگے کہ کیسا بیمار ہے, کیسی تکلیف ہے بچے کو. اب بچہ 1 مہینے کے بعد جب حضرت فخر الدین ادھر سے گزرے, بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد, تو وہ کہنے لگے یار یہ کوئی رو جو رہا ہے نا, یہ رو نہیں رہا, یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. یہ بچہ نہیں ہے کوئی اللہ کا.
تو آپ کے دروازے پہ جا کے بولے تو ان کے باپ بولے یار تم کیسے ولی کی بات کرتے ہو, یہ کوئی ولی تھوڑی ہے, 1 مہینے ہو گئے چپتا ہی نہیں, اور آپ کہہ رہے ہو یہ ولی. آپ نے فرمایا لے کے آؤ. گود میں لیا, ایک کان میں کچھ پڑا, اس کان میں کچھ پڑا, بچہ ہو گیا خاموش. بولو سبحان اللہ. بچہ ہو گیا خاموش. پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے اس کی ماں حافظ قرآن ہے, حافظہ ہے قرآن کی. اس کی یہ جب پیٹ میں تھا نا, امام غزالی کہتے ہیں ماں اگر پیٹ میں بچہ ہونا اور اس وقت اگر تہجد شروع کر دے تو بچہ انشاءاللہ ولی بنے گا. اللہ اکبر. اور اگر جو مانگے وہ عطا کر دے گا, جو بولے گی وہ اثر اس پہ ہوگا. اب وہ کہتے ہیں جب یہ پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اتنا قرآن پڑھا, حافظہ تھی نا, اتنا قرآن پڑھا کہ اس کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. اتنا قرآن پڑھا کہ یہ ماں کے شکم میں اپنے ماں کے کھانے سے زیادہ قرآن کی غذا کھا کے بڑا ہوا. اور جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں جچگی میں چلی گئی اور وہ خاموش ہو گئی اور وہ قرآن نہیں پڑھتی تھی, ناپاک ہو گئی. تو اس وجہ سے یہ قرآن کی بھوک میں روتا تھا. میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھ دی, دوسرے میں ایک آیت پڑھ دی, یہ بچہ خاموش ہو گیا. تو مطلب اس کا یہ ہے جس کی ماں اسے بچپن میں قرآن سنا دے وہ ابو علی شاہ قلندر ہو جاتا ہے, اور جس کی ماں اسے مدینے میں قرآن سنا دے وہ حسین کربلا میں نیزے پہ کر کے قرآن سنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے. مائیں نیک ہوتی تھی تو بچے نیک ہوتے تھے, مگر آج کی مائیں کس طرح کی ہیں؟ آج وہ جو موبائل چل رہا ہے, موبائل میں آپ دیکھیں یہ سی اپلیکیشن وہ سی اپلیکیشن, لڑکیاں معاذ اللہ فیس بک پر اپنے اب اسٹیٹس لگانے لگی ہیں فوٹوؤں کے, اور یہ بھائی کو پتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے اسٹیٹس لگا رہی ہیں. مجھے آپ دل سے بتاؤ, آپ سے پوچھتا ہوں, پہلے مسلمان بچیاں ایسا کرتی تھیں؟ یار انہیں دیکھنے کے لیے جنگیں کرنی پڑتی تھیں, ان کے بھائی کے اور باپ کے جنازے سے نکلنا پڑتا تھا. ایک صاحب سے میں نے کہا آپ کی لڑکی انگریزی پڑھتی ہے؟ وہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی, حالانکہ میں تو اس کا مخالف ہوں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, ڈھونڈ لی قوم نے فلا کی راہ, یہ ربش کیسے گل کھلائے گی پردہ اٹھنے کی گل منتظر. میں نے کہا صاحب اپنی بیٹی کو آپ جو ایسا کریں کہ قرآن وغیرہ وہ اپنی بیٹی کو پردہ کرائیں, نماز سکھائیں. کہنے لگے مولانا, میں کہا وہ پڑھنے جاتی ہے وہ ٹھیک ہے مگر اسے کم سے کم پردہ تو کراؤ. کہنے لگے اپنا کام کرو, مجھے اپنی بیٹی پہ ٹرسٹ ہے, یقین ہے, بھروسہ ہے. میں کہا لگا تو بڑا ظالم آدمی ہے یار. میں نے کہا تو بڑا ہی ظالم ہے. حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا مجھے اپنی بیٹی بھروسہ ہے. آپ نے فرمایا ظالم خاموش ہو جا, یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ زندہ باد زندہ باد. اور وہ آدمی نے کیا کیا, ایک آدمی نے اپنی جو ہے نا ادھر دیکھیں ایسے کر کے نا اپنی بیٹی کے تھانے میں اپنی بیٹی کے پیروں میں اپنی ٹوپی رکھ دی. کہنے لگا بوڑھے باپ کی عزت بچا لے, چل گھر کو چل. اس نے ٹھوکر ماری, چل بھاگ یہاں سے. تو ہے کون؟ اس کا بھائی آیا, کہنے لگا بہن مجھے بچا لے, میری عزت, وہ ہمارے مذہب کا لڑکا نہیں ہے, ایسا کر بچا لے. تو اس نے کہا تو کہہ رہا ہے جو میرے سامنے گھٹیا فلمیں دیکھتا تھا, تو کہہ رہا ہے جو میرے سامنے لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا, تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے گھر میں جوان بہن بیٹھی ہے, مجھ پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ جا, اب میں برباد ہو چکی ہوں, میں نے فیصلہ لے لیا, چلا جا یہاں سے. اللہ 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 اللہ. افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں مگر بتانا پڑ رہا ہے. اب تک افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں مگر بتا رہا ہوں, اب تک 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 35,000 مسلمان لڑکیاں اسلام چھوڑ چکی ہیں, مرتد ہو چکی ہیں. کیا کر چکی ہیں؟ تقریباً کنفرم رپورٹ ہے یہ بتاؤ میری بہن گئی ہوتی تو مجھے افسوس ہوتا, میری بیٹی گئی ہوتی تو مجھے افسوس. مگر یار یہ سمجھ کے مت سوچو, یہ سمجھ کے سوچو کہ میری اسلامی بہن گئی ہے تو میری بہن سے زیادہ عزیز ہے. کیوں گئی؟ چونکہ اقبال کہتا ہے تو نے برباد کر دیا اپنی بیٹیوں کو, تو نے انہیں سیدہ عائشہ کے بارے میں نہیں بتایا, خدیجہ کے بارے میں نہیں بتایا, تو نے اسے نبی کی بیٹی کے بارے میں نہیں بتایا. مسلمان لڑکیوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, آپ کو پتا ہے, پورا ایک ٹیم کام کر رہی ہے ہمارے خلاف.
مگر میں بغداد کی اس لڑکی کو نہیں بھولتا، جب اس کے گھر دھماکہ ہوا نا تو وہ باہر نکلی اور فوٹو کھینچنے والے نے فوٹو کھینچنا چاہا، اس نے کہا فوٹو ساگرافر میرا فوٹو مت کھینچو انکل، اس وجہ سے میرے ماں باپ مر گئے، سر پہ میرے دوپٹہ نہیں ہے، تم فوٹو کھینچو گے تو کیا اگر دنیا دیکھے گی تو کیا کہے گی کہ عبد القادر جیلانی کی پڑوس کی بچی بغیر دوپٹے کے گھر سے باہر نکل گئی ہے۔ جب فلسطین میں 18,000 مسلمان مارے گئے تو 50-60 عورتیں پردہ اوڑھ کے نکل رہی تھی باہر کو، برقعے میں، شہزادیاں اسلام کی، جب باہر کو نکل رہی تھی تو انگریز ہنسنے لگے، دیکھو تو سارے مر گئے، ان کا پردہ ختم نہیں ہوا، انگریزی میں کمنٹ کرنے لگے، تو ایک مسلمان لڑکی پلٹ کے بولی، او انگریز کتے کیا ہنستا ہے، سن میرے ماں باپ تو مر گئے ہیں مگر میرے نبی کا اسلام ابھی زندہ ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی غیرتیں زندہ ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو نہیں سکھایا، کیا سکھانا چاہیے تھا؟ حضور کی بیٹی کے بارے میں مجھے جتنے لوگ یہ بات کر کے پریشان کر رہے ہیں، قیامت کے دن حساب نہ دینا تو دیکھ لینا، ان سے پوچھ لینا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس وقت آپ کو کیا پتہ کتنی مخلوق ہے ہوگی یہاں پر، یا کتنے فرشتے ہوں گے، کتنے جنات ہوں گے یہاں پر جو اپنے حبیب کا ذکر سننے آئے ہوں گے۔ آج توجہ ہے میری بات پر؟ آج لڑکیوں کو کے ہاتھوں سے موبائل لے لو، اور ایک آدمی مسلمان تھا نا، اس کی لڑکی جب 10ویں میں چلی گئی تو بولی ابا موبائل کے بغیر کام نہیں چلتا، موبائل دے دو، تو باپ نے معلوم کیا کہا اپنی بیٹی سے، سن بیٹی میری 2 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ میری بیٹی کہ تو 5 وقت کی نماز کی پابند رہے گی، کہا ٹھیک ہے، اور میری بیٹی رات کو 9 بجے کے بعد موبائل ہمارے پاس جمع کر دے گی، بولو سبحان اللہ۔ لڑکی نے کہا بالکل ٹھیک ابا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ مگر میاں وہ کیسی لڑکیاں تھی جنہیں میاں سکھایا گیا اسلام، اور ان کے اندر ان کی روحوں میں اتار دی گئی تھی باتیں، بچپن میں ان کے دلوں میں بات بتا دی جاتی تھی۔ چھوٹی سی بچی کے سر پہ آپ دوپٹہ رکھ دیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ کی بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، ورنہ آپ کے گھر میں کوئی بھی ہونا تو اسے بچپن میں آپ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں۔ بچپن سے عادت پڑ گئی تو بڑے ہو کے کبھی بے پردہ نہیں ہو سکتی، اور اگر بچپن میں بے پردہ رہ گئی تو پھر بڑے ہو کے کبھی پردہ نہیں کر سکتی، پردہ نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ بچپن سے سب عادتیں ڈالو، اپنے بچوں کو بالکل بچپن سے ہی سیکھ کرو۔ اچھا دیکھیں 6 سال کی بچی آخری اس زمن میں آخری روایت، 6 سال کی بچی قرآن پڑھ رہی ہے، آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ 6 سال کی بچی، پہلے 6 سال کی بچی قرآن پڑھ رہی ہے، یہ سن کے سبحان اللہ کہو۔ اس کے بعد وہ کہاں قرآن پڑھ رہی ہے سن کے کہنا، وہ مدینے میں قرآن پڑھ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس کا نام کیا ہے یہ سن کے سبحان اللہ کہنا۔ اس لڑکی کا نام بعد میں سنو، اس کے بڑے بھائی کا نام امام حسن ہے اور چھوٹے کا حسین ہے، اس کے باپ کا نام علی ہے، نانا کا نام محمد مصطفیٰ، اور قرآن وہاں پڑھ رہی ہے جہاں مدینہ حضور کا روزہ ہے۔ قرآن پڑھتے 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 سر سے دوپٹہ گر گیا۔ کون؟ زینب قرآن پڑھ رہی ہے 8 سال کی عمر میں نا، یہ کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر فرمایا کرتی تھی، یہ وہ زینب ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھتے پڑھتے سر سے دوپٹہ گرا، سر سے جب دوپٹہ گرا تو سیدہ فاطمہ کام کر رہی تھی، آئیں کام روک کے، یہ بھی تو ایک کام ہے نا، کام روک کے کہا زینب سر پہ دوپٹہ رکھو، دوپٹہ۔ امی کیوں؟ کہ جو اس لڑکی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی اس سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں۔ اتنا سنا تھا سیدہ زینب سسکی لینے لگی، سیدہ فاطمہ چلی گئی۔ ایک تو نانا ناراضی دونوں لفظوں میں سن کے دل میں آپ کے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا روتی کیوں ہے زینب؟ آپ نے لگی زینب چپ جانا میری بیٹی، روتی کیوں ہے؟ اب تو نے سر پہ دوپٹہ رکھ لیا اور روئی۔ سیدہ فاطمہ نے کہا زینب چپ جا، سینے لگا لیا۔ وہ زینب چپ جا، زینب کہنے لگی امی جان نانا سے کہہ دینا اس بار معاف کر دے، اگلی بار گردن تو کٹا دوں گی، سر پہ سے دوپٹہ نہ ہٹاؤں گی۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا کے میدان میں جب امام زین العابدین کے ساتھ سیدہ زینب نکلنے لگی تو یزیدی بولے یہ کتنے سخت ہیں یہ مدینے والے، کتنے پابند ہیں شریعت کے، کہ سارے گھر والے شہید ہو گئے، گھوڑوں پہ گھوڑے دوڑ گئے لاشوں پر، گردنیں کٹ گئی، ٹکڑے ہو گئے، مگر عورتوں کے خیمے جل گئے، مگر ان کا پردہ ختم نہیں ہوا۔
تو ایک بولا میں دیکھتا ہوں. گیا اس نے جا کے ایک جھٹکا مارا سیدہ زینب کی چادر پہ. بتاؤ وہ مسلمان کا ہاتھ ہو سکتا ہے جو نبی کی بیٹی کی چادر پہ ہاتھ ڈالے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا. دستے مسلمہ جو بنت شہیدی کے سر سے ایسا جھٹکا مارا, آپ کا سر جیسے ہی آپ کو جھٹکا لگا آپ نے ایک دم بالوں سے اپنا چہرہ ڈھک لیا اور پھر مدینے کی طرف کو منہ کر کے کہا, نانا میرے بچے شہید ہوئے, میں بے پردہ نہیں ہوئی. میرے گود کے پالے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑے, میں بے پردہ نہیں ہوئی. نانا میں بھوکی پیاسی تھی, بے پردہ نہیں ہوئی. نانا میرے خیمے جلا دیے گئے, میں بے پردہ نہیں تھی, مگر اس نے اب میری چادر ہی ظالم نے کھینچ لی تو اب میرے پاس پردہ نہیں تھا, میں نے بالوں سے منہ ڈھک لیا. کیا میرے نانا مجھ سے راضی ہیں؟ مدینے سے آواز آئی, زینب تیرے نانا کو تیرے اوپر ناز ہے. سیدہ زینب کیسی عظیم ماں کی عظیم بیٹی ہے, بھوکی ہے, پیاسی ہے. گھروں میں اللہ بھوکی پیاسی ہے, بچے شہید ہو گئے مگر پردہ نہیں گیا. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ قرآن پڑھ رہی تھی, آواز باہر آ رہی تھی, ہماری سب مومنوں کی ماں ہے. حضور نے پتھر اٹھایا ہاتھ میں. آج تو نعتیں سنتے لڑکیوں کی لوگ, شرم نہیں آتی بے غیرتوں کو. قرآن پڑھ رہی تھی اور وہ بھی سب مومنوں کی ماں ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے وہ قرآن سنا بھی دیتی تو کیا ہو جاتا, ہم بچے ہیں, ان کی اولاد ہیں. قرآن کی آواز آ رہی تھی باہر, حضور نے پتھر اٹھایا, پتھر کے 2 ٹکڑے کیے, پتھر لگا دیا اس راستے میں جہاں سے آواز آ رہی تھی. پھر اندر کمرے میں گئے, کہا عائشہ اتنی تیز قرآن نہ پڑھا کر کے باہر آواز جائے. اللہ 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 اللہ. آج تو اپنا شوہر اپنی بیوی کو تیار کرا کے لے جاتا ہے شادی میں, چلو تیار ہو کے, پھر کہتا ہے او میری لوگوں دیکھ لو بیوی میری ہے مگر سب دیکھ لو, ساروں کے لیے دیکھنے کے لیے لایا ہوں, اسے تیار بھی کر کے لایا ہوں, دیکھو میری بغیرتی ہے یہ. میں اتنا بغیرت ہو گیا کہ اب میرے پاس غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں نے اپنی بیوی کو سجایا سوارا ہے جیسے پہلے زمانے میں دوسرے قسم کی عورتیں سجتی. آج دیکھو نظارہ میری بیوی کا. یہی تو میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ بولو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو جس کے ماں باپ بے غیرت ہوں ان کے گھر میں غیرت مند اولادیں کہاں سے پیدا ہو جائیں گی؟ حضور فرماتے میرے آقا کہ میری امت کے کچھ لوگ رات کو سوئیں گے, انسانوں کی صورت ہوگی, صبح کو سور کی شکل ہو جائے گی. حضرت تشریف لا رہے ہیں گلزار میاں صاحب. نعرے تکبیر. آپ بیٹھے رہیں ابھی بیٹھے رہیں. نعرے رسالت. حضرت آئیں گے تو نعرے رسالت. آمد سرکار گلزار ملت, آمد سرکار گلزار ملت. ماشاءاللہ. آپ حضرت کی خطاب سے اپنے آپ کو ادھر دیکھیں, ابھی حضرت ادھر ہی تشریف لا رہے ہیں. زنجیروں میں ہم اور آپ اپنے وجود کو قید. توجہ ہے, بیٹھے میری سبحان اللہ. میری بات سن لیں. حضرت آ گئے, اب آپ تھوڑی دیر, میں بس ختم کر رہا ہوں تقریر اپنی. توجہ ہے. حضور نے فرمایا انسان کی شکل میں سوئیں گے, سور کی شکل میں اٹھیں گے. عرض کی حضور کون ہوں گے؟ کہا وہ روزہ بھی رکھتے ہوں گے, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے. کہا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ عورتوں کے ناچ دیکھتے ہوں گے, وہ تماشے دیکھتے ہوں گے, وہ ہوں گے وہ لوگ. اتنے بغیرت مسلمان تو نہیں ہو سکتے, وہ تو اپنے غیرت مند ہوتے ہیں نا, انہیں تو پتہ ہے کہ ہم غیرت مند لوگ ہیں. ان کی آنکھیں اتنی بیکار نہیں ہوتی یار. ایک تو یہ مسلمان لڑکیاں ہیں, ایک اقبال کہتا ہے طاہرہ نام کی فرنگیوں میں ایک عورت پیدا ہو گئی, مسلمان ہو گئی, وہ اسلام سے متاثر ہو کے خود ہی, اور اس نے پھر ہلکے اسلام کو پھیلایا تو 1300 انگریز مسلمان کر لی عورتیں. سبحان اللہ بولو کتنی 1300. اقبال کہتا ہے جب 1300 مسلمان ہو گئی, لوگوں کو بھنا کوئی تو انہوں نے پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد اسے کنویں میں لٹکایا. کنویں کے اندر سانپ اور بچھو تھے, اور کہنے لگا اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے ڈال دیں گے. وہ بولی 1 رات کی مہلت چاہتی ہوں. اور انگریز خوش ہو گئے, مہلت مانگی ہے, چھوڑ دے گی اسلام. پوری رات کے بعد صبح کو گئے, بولے عورت بولو کیا خیال ہے؟ طاہرہ بولی سنو جلدی سے ڈال دو. کہا کیوں؟ کہا تو نے مہلت نہیں مانگی تھی سوچنے کے لیے؟ کہا سوچنے کے لیے نہیں, عبادت کے لیے مانگی تھی, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مانگی تھی. اور میں نے کہا تھا پروردگار میں کمزور عورت ہوں, میرے پاس طاقت نہیں ہے, جب سانپ اور بچھو مجھے کاٹے تو تیری راہ میں تو میری چیخیں نہ نکل جائے, مجھ پہ کرم کرنا, میرا ایمان سلامت رہے. اے مولا مجھ پہ کرم کرنا. اکیلی عورت جب روئی تو انگریز کہنے لگے
گے کہ جب اس طاہرہ کی ہمت کا یہ عالم ہے تو پھر کربلا کی زینب کی ہمت کا کیا عالم ہوگا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مٹ نہیں سکتا ایران کے مٹ جانے سے. نشہ دہر کو کیا غرض ہے میں خانے سے, ہے یہ آیا یورش تاتار کے افسانے سے. نگہباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. بس آخری بات لوگوں اور میری ختم ہو رہی ہے. نوجوانوں بس تم تک نظریں اپنی جھکا کے رکھو. نظریں اپنی, توجہ ہے میری بات پر نہیں, نظریں اپنی جھکا کے رکھو. کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ یا تو محفلوں میں آیا مت کرو اور آنے کے آداب سیکھ لو. ایک جگہ جہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے. صحابہ اکرام جب سنتے تھے تو ان کے اوپر پرندے بیٹھ جاتے تھے. بے شک. ایسے سنا کرو. یہ نہیں کہ میاں کبھی اسے پریشان کیا تو کبھی اسے پریشان کیا, ہے نا. میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ انسانی نہیں بننے کے لیے تیار ہیں. سب کچھ بن گئے مگر انسان نہیں بنے. غالب کہتا ہے گرچہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. بات آخری کر رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں. مسلمانوں لڑکوں اپنے اندر غیرت پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ اور اپنی نظر میں, غوث العظم فرماتے دنیا کی سب سے بڑی پاکیزگی نظر کی پاکیزگی ہے. کائے کی پاکیزگی ہے؟ نگاہ و دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, نگاہ و دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی. ایک عاشق تھا, وہ عاشق قلب کا ترجمہ کر لیجئے. تب توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ بہر کی بات کہاں چل رہی ہے یہاں؟ جو بے بہر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا اقبال کا ہو یا اسد اقبال کا ہو, ہم پڑھ رہے ہیں, ہمارا ہے, کہا تو ہم لوگوں کی شان میں جاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں کیا عرض کر رہا تھا, وہ عاشق تھا حضور کا. کس کا عاشق تھا؟ حضور کا عاشق. حضور کا عاشق تھا, اسے پکڑ لیا تو 9 اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا. ایک کو اسے بچا لیا. ایک سردار نے کہنے لگا اس کا چہرہ اچھا ہے, خوبصورت ہے, جوان ہے, اس کا ایمان میں ختم کر لوں گا. گھر لے گیا, 1 مہینے تک کھلایا پلایا اور کہنے لگا دیکھ آفر دے رہا ہوں, میری بیٹی سے شادی کروں گا, ساری دولت دے دوں گا, میں ایک سردار ہوں, سرداری تجھے دے دوں گا. کہا اس کے بدلے میں اسلام چھوڑ دے. اس نے کہا تو اکیلا ہی عیسائی ہے, ساری دنیا کے عیسائیوں کی دولت دے گا پھر بھی ٹھوکر مار دوں گا. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. کہا لگے اسے بھوکا رکھا, جال بچھایا, 2 دن بھوکا 2 دن پیاسا, اور پھر اندر کمرے میں بند کیا تو شراب رکھ دی کہ بھوک لگے, پیاس لگے گی تو پیے گا. اور کھانے میں کیا رکھا؟ سور کا گوشت پکا کے. سور کا نام لینا حرام نہیں, گوشت کھانا حرام ہے. رکھ دیا. مگر اسی پہ اکتفا کرتے تو تھوڑا تھا, نہیں ایک عورت بھی بلائی گئی, لڑکی خوبصورت حسینہ جس کے حسن کے چرچے پورے ملک میں تھے. آنکھیں خوبصورت, چہرہ خوبصورت, جدھر سے گزر جائے جام بھیڑ لگ جائے, دیوانے عاشقوں کا مجمع جمع ہو جائے. آئی آ کے وہ پوری رات بیٹھی رہی. اس نے کہا مسلمان کا ایمان خراب کرنا ہے, کل ایک چٹکی میں ختم کر دوں گی. گئی, پورے دن پورے رات بیٹھی رہی, نظر نہیں اٹھائی. دوسرے دن گئی, تیسرے دن گئی, چوتھے دن گئی, 5ویں دن گئی. میاں اس نے ہر رنگ بدلا, ہر کپڑا بدلا. 6ٹھے دن بولڈ لباس پہن کے نہایت ہی گھٹیا گئی اور جا کر کے سمجھنے لگی آج نہیں چھوڑوں گی. آج تو اس نے ادائیں دکھائیں, بڑی آگے بڑھی, مگر میاں مسلمان تھا, ٹس سے مچ نہیں ہوا. آخر شام کے وقت میں ہاتھ پکڑ کے بولی آخر تو ہے کون, ہے تو کس کا دیوانہ, میرے حسن میں تجھے کیا کمی لگتی ہے جو میری بے عزتی کر رہا ہے, جو مجھے دیکھے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اپنی بیویاں چھوڑ دیتے ہیں لوگ میرے لیے, مجنون اور عاشق بن جاتے ہیں. یہ بتا تو کس کا دیوانہ ہے جو 6 دن سے بیٹھی ہوں تو نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. تو وہ عاشق بولا اب میری نگاہوں میں جیسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے, واہ 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 واہ, ماشاء اللہ. نگاہو قلب مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. بڑوں کی بات مان لینی چاہیے. نگاہ و قلب مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. رجوع اور بات دونوں ہے. توجہ ہے کہ نہیں میری بات پر؟ توجہ ہے. وہ عورت کہنے لگی کیا مطلب, ادھر دیکھیں. وہ کہنے لگا دیکھ میں 8 دن سے بھوکا ہوں. کتنے دن سے؟ اور 8 دن سے پیاسا ہوں. اور کہنے لگا بھوک اور پیاس اتنی ہے کہ مرنے والا ہوں. کہا پھر مجھ پہ حلال ہو چکا ہے سور بھی اور شراب بھی, چونکہ مجھے جان بچانے کے لیے شریعت میں رخصت ہے.
میں کر سکتا ہوں، مگر جو ڈٹا رہے اس کا ایمان کامل ہے۔ کہنے لگی عورت پھر تو کھاتا پیتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا میری جان جانے کو، مگر کھاتا پیتا اس وجہ سے نہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب میں فلم دیکھ رہا ہوں تو میرا رب مجھے، جب میں کسی لڑکی پہ بری نظر سے دیکھ رہا ہوں تو میرا رب مجھے، جب میں نے گندی نگاہ کسی پر ڈالی ہے تو میرا رب مجھے، جب میں گالی دے رہا ہوں تو میرا رب مجھے، تو جب رب دیکھ رہا ہے تو میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ بس یہی سوال ہے۔ قبرستان میں جوان لاشیں جو گئی ہیں وہ آپ سے کہہ رہی ہیں توبہ کر لو، ہاں بس توبہ کر لو۔ حضور فرماتے ہیں کفل نام کا نوجوان تھا بنی اسرائیل میں، لڑکیوں کو بلا کے ان کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ زنا پلٹتا ہے، جو کرتا ہے اس کے گھر سے بدلہ ہوتا ہے۔ ایک حکیم اپنے گھر آیا تو بیوی بولی پہلے یہ بتا تو کون سا گناہ کر کے آیا ہے؟ کہنے لگا میں نے تو کوئی گناہ۔ کہا بتا حکیم۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہا تجھے قسم ہے۔ کہا آج ایک عورت آئی تھی، اس کا ہاتھ میں نے پکڑا، ہاتھ اچھا لگا، تھوڑی دیر پکڑتا رہا۔ کہنے لگی بس اسی وجہ سے پوچھ رہی تھی، تیرے یہاں جو 40 سال سے پانی بھرتا ہے نا، آج اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور پھر پکڑنے کے بعد چلا گیا۔ میں سمجھ گئی کہ میرے آدمی نے ضرور کسی عورت کا ہاتھ پکڑا ہوگا۔ کفل نامی نوجوان لڑکیوں کو ساتھ زیادتی کرتا تھا، زنا کرتا تھا۔ زنا کرتے کرتے ایک دن ایک لڑکی آئی تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ رونے لگی۔ اس نے کہا روتی کیوں ہے؟ کیا تجھے میں نے پیسے نہیں دیے؟ کہنے لگی ظالم سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا۔ کہا پھر رو کیوں رہی ہے؟ کہ میرے بہن بھائی بھوکے ہیں اور میں بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بیچا ہے، مگر میں ڈر رہی ہوں۔ کہا کس سے؟ کہا اللہ سے، جو میرا مالک ہے۔ مجھے اس سے شرم آ رہی ہے، اس سے حیا آ رہی ہے، جس کی طرف مجھے پلٹ کے جانا ہے اور جس کی میں بندی ہوں۔ میرے ماں باپ اگر انتقال نہ کرے ہوتے تو میں کبھی یہ برا کام نہیں کرتی۔ اے ظالم تو کیا سمجھے گا؟ حضور فرماتے ہیں لڑکی ایسے روئی کہ اس کے رونے سے نا اس کا دل دھل گیا کفل کا۔ کہنے لگا میں نے تجھے اپنی بہن بنایا، لے یہ پیسے لے جا اور سارے پیسے تجھے ہی دیتا ہوں، چلی جا۔ وہ چلی گئی، یہ اتنا رویا سجدے میں، کہنے لگا مولا میں بھاگا ہوا ہوں، بد کردار ہوں، پوری دنیا میں میرے جیسا خطا کار، سیاہ کار، بدکار کوئی نہیں ہے، مگر تیرے جیسا بخشنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ تیرے پاس جاؤں تو کہاں جاؤں پھر میرے رب؟ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ حضور فرماتے ہیں ایسا رویا کہ اس کی اسی وقت جان نکل گئی۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ اتنا رویا، مر گیا تو کوئی جنازہ نہیں اٹھاتا تھا صبح کو۔ اس ظالم کا جنازہ اٹھائیں گے، اس بدبخت کا، زانی کا کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے اس کے گھر کے دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھ دیا ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے نا اسے اس کے رب نے معاف کر دیا ہے، مغفرت کر دی ہے۔ اور لوگوں ذرا غور کرو، آج رحیم رب ہے، اس سے توبہ کر لو انشاءاللہ تعالی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ہاتھ اٹھا کے، بس نیچے ہاتھ کریں۔ جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، اللہ رسول کا واسطہ ہے۔ بتاؤ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس محفل میں کھڑے ہو کے بتائیں گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں۔ مدرسے کا طالب علم کھڑا نہ ہو، کھڑے رہنا بھائی، جب تک میں نہ بٹھا لوں کھڑے رہنا۔ آپ بیٹھو، جن کے داڑھی نہیں ہو بس آپ کھڑے رہو۔ آپ مدرسے میں تو نہیں پڑھتے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ آپ کے تو نصاب میں ہے، 1 2 3 ہو گئے۔ کوئی اور عاشق ہے اس محفل میں؟ کھڑے رہنا بھائی، کھڑے رہنا۔ کوئی اور عاشق ہے جو اپنے چہرے پہ داڑھی رکھا کے کہے کہ میں انگریز سے ناتا توڑتا ہوں اور مدینے والے سے رشتہ جوڑتا ہوں؟ 4 ہو گئے۔ کوئی 5واں ہے؟ عاشق رسول، غریب نواز کا ماننے والا 6ٹھا وہ ہو گیا۔ کوئی 7واں ہے کوئی عاشق رسول اور 8واں؟ کوئی اور ہے جو آج سے پوری سنت کے ساتھ جیے اور کہے یا رسول اللہ میرا جینا مرنا سب آپ کی سنت کے ساتھ ہے کوئی اور عاشق رسول؟ کوئی اور دیوانہ ہے؟ آج دعائیں لے لو۔ اور کوئی عاشق ہے؟ اور کوئی ہے دیوانہ؟ ہاں کھڑے رہی۔ کوئی اور عاشق ہے جو پوری سنت رکھا ہے، حضور کی سنت؟ ہاتھ اٹھا دیں جو داڑھی رکھانے والے ہیں، ہاتھ اٹھا دیں، ہاتھ اٹھا دیں جو داڑھی رکھانے والے ہیں۔ میں سمجھتا تھا مگر میری بخشش کے لیے اللہ توفیق دیتا ہے تبھی تو ہوتا ہے نا۔
وہ ادھر بھی کھڑے ہیں, ہاتھ اوپر کرو داڑھی اٹھانے والوں, رگ لکھانے والے, کو انشاءاللہ آج کے بعد گردن کٹے گی مگر نہ داڑھی کٹے گی اور نہ منڈے گی انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے میرے نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز کی کوشش شروع کر دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے؟ وہ بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پر رہیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. سارے لوگ رہیں گے انشاءاللہ. داڑھی مڈا کے خوبصورت کوئی نہیں ہوتا, داڑھی رکھا کے ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی میں ایک ہستی کا جنازہ نکلتا تھا نا, تو غیر مسلم دیکھ کے کہتے تھے بریلی کا اختر رضا اتنا خوبصورت ہے تو بغداد کے غوث العظم کتنے خوبصورت ہوں گے. انشاءاللہ ہمیشہ تاج الشریعہ کے دامن سے وابستہ رہیں. گلزار ملت تشریف لانے والے ہیں, آپ چہرہ دیکھیے گا, سبحان اللہ, دل خوش ہو جائے گا. میرے بعد اسد بھائی نعت پڑھیں گے. میں نے آپ کو ڈاٹا واٹا بیچ میں اگر کچھ تو مجھے معاف کر دینا, چونکہ ماسٹر جب پڑھاتا ہے تو ڈانٹ بھی دیتا ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے ذی کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. فقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ.